سینیٹر ہمایوں، obviously آپ لوگوں کا جن لوگوں کی طرف اشارہ تھا ان کے اندر سے ایک اسلام آباد کے ڈی سی بھی تھے، باقی سارے لوگ بھی تھے، لیکن جب یہ پٹیشن دی گئی اس کے بعد جو معاملات آگے آئے، آپ کو بھی سوٹ نہیں کرتا تھا اسٹے آرڈر، آپ کو بھی ڈیلے آف الیکشن سوٹ نہیں کرتا تھا بقول بہت سارے آپ لوگوں کے لیڈرز، تو پھر الٹیمیٹلی اب جو یہ فیصلہ آیا ہے اس کے اندر ڈی آر اوز وہی ہوں گے، اس کے اندر گورنمنٹ آفیسرز ہوں گے. ناؤ واٹ از گوئنگ ٹو بی پی ٹی آئیز نیکسٹ اسٹیپ؟ دیکھیں اس طرح ہے جیسے علی ظفر نے بھی کہا تھا، اینڈ آئی ایگری. یہ یاد رکھیں کہ جو آپ نے دو الیکشن ایکٹ کے 50 اور 51 کو بتایا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ، ٹھیک ہے نا، تو دونوں اس لحاظ سے ریفرنس چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ کے لحاظ سے. نمبر 2، اگر میں نے غلط پیٹیشن ڈالا ہے، مجھے سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا، لیکن میں اس سڑک پہ چلا گیا ہوں، جو آگے جو سنتری بیٹھا ہوا ہے مجھے کہہ سکتا ہے بھائی جان آپ کا یہاں پہ نہیں ہے، آپ ادھر چلے جائیں. تو جو ہائی کورٹ کا جج ہے وہ جج ہے نا، ہم نے پٹیشن ڈالی، وہ ہمیں کہہ سکتا تھا کہ جی آپ کی پٹیشن ادھر نہیں ہونی چاہیے، آپ کی پٹیشن. نمبر 2، ہماری جو پٹیشن ڈلی تھی، یہ جو الیکشن کمیشن نے جب یہ فیصلہ سنایا تھا اور جب اس کی انہوں نے نوٹیفیکیشن کی تھی، ہم نے اس کے 1 یا 2 دن بعد یہ پٹیشن دائر ہوئی ہے. تو اٹ از ناٹ کہ ہم لوگوں نے کافی عرصہ ویٹ کیا. ہاں، جو ہائی کورٹ نے اس کو سنا 1 ہفتے بعد ہے، اس کی جو باری آئی ہے وہ 1 ہفتے بعد آئی ہے. اور جیسے بات ہوئی تھی اس میں سمپل کہہ سکتے تھے کہ جی یہ اس لحاظ سے نہیں ہے. ہم نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ ڈیلے کرے، ہم نے اس لیے کیا تھا کہ اس فیصلے کو الیکشن ٹائم سے کرائے، لیکن اس میں اس کی بجائے یہ کر لیں. دیٹس آل. اور اس کی بیسک وجہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جنرلی اسپیکنگ جو میرا سب آرڈینیٹ ہوگا، کوئی ایک چیف جسٹس ہے، اس کے جتنے ججز ہیں وہ اس کے سب آرڈینیٹ نہیں ہیں، اس کے ساتھ جو اس کے انڈر کام کر رہے ہیں وہ اس کے سب آرڈینیٹ نہیں ہے، ان سے جونیئر ہیں، اس کے سب آرڈینیٹ نہیں ہے. لیکن یہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے اس میں نیچے والے کی جو اینول رپورٹ ہوتی ہے وہ میں نے لکھنی ہوتی ہے، وہ میرے سے آگے وہ مجھ سے اونچی بات نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے جو میں کہوں گا وہ اس کو کرنا پڑے گا، ورنہ چاہیے گا. میں یہاں ہے کون؟ میں یہاں سیاسی جماعتیں؟ نہیں، میں یہاں وہ انڈیویجول ہے جو کہ ڈی آر او یا آر او کے لیول پہ بیٹھا ہوگا، وہ آگے جا کے، کیونکہ ساری چیزیں ان سے ہی ہو رئی نا، ہر ایک چیز ان سے ہو رہی ہے، ہر ایک بندہ ہوگا. وہ اگر 14 لوگوں کو ساروں کا مینیپولیشن کرنا انتخابات کے اندر، does it make sense؟ نہیں، دیکھیں اس طرح ہے، it doesn't make sense if the people sitting over there have got independent thinking. لیکن if they are answerable to one system اور اس سسٹم کے وہ ملازم ہیں تو پھر اٹ از ویری ایزی. ہاں سسٹم تو یہی ہے. نہیں، دیکھیں نا 2018 میں یہ لوگ بھی جیتے تھے، باقی لوگ بھی جیتے تھے، ان جگہ پہ ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی، صرف جہاں پی ٹی آئی جیتی ہے وہاں ان کو پرابلم تھی. اب یہ پرابلم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. بیرسٹر دانیال، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس نجفی نے کہی ہے وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ غریب ملک ہے، ہم لوگوں نے 4000 کے قریب ارب جو ہے وہ سود میں دینا ہے، اور جب اتنی غریب قوم کے اربوں روپے اتنی بڑی ایکسرسائز، انتخابات کی ایکسرسائز پہ لگ رہے ہیں اور اس پہ کوئی ایک جماعت بھی سوال اٹھا دے تو معاملہ تو گڑبڑ ہے. آپ کو نہیں لگتا باقی جماعتیں، ساری جماعتیں، ان کو مل کر یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے تھا پہلے؟ آپ کی حکومت گزری ہے، کولیجن گورنمنٹ گزری ہے، یہ سارے معاملے آ کر انتخابات سے پہلے کرنے پڑتے ہیں. اس سے پہلے کوئی جماعت بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتی. الیکٹورل ریفارمز کی بات کرتے رہتے ہیں لیکن الیکٹورل ریفارمز کے اوپر کام کوئی نہیں کرتا. یہ کیوں ہوتا ہے ایسے ایوری سنگل ٹائم؟ انیکا دیکھیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کرنا کہ دیکھیں، اب مجھے آج بتائیں کہ یہ کیا پاکستان کی ہسٹری کا پہلا الیکشن ہے؟ اور آپ نے آسمان سے تو نہیں لوگ لے کے آنے. یہی بیوروکریسی ان کے انڈر کچھ مہینے پہلے سرو کری تھی، ٹھیک ہے نا. یہی بیوروکریسی ہم سے پہلے مشرف کے ادوار میں بھی سرو کری تھی. یہی بیوروکریسی ہر ٹائم پہ سرو کرتی رہی ہے، اور وہ اپنے ڈیسیجنز اور چیزیں جو ہیں وہ ایک پراپر پروسیس کے تھرو فالو کرتے ہیں. لاسٹ الیکشن میں بھی جو مکس اینڈ میچ تھا دونوں کا، اور اسی بیوروکریسی کے تھرو اور انہی چیزوں کے تھرو ابھی پنجاب میں بھی الیکشنز ہوئے. اور یہ جب میں نے آپ سے بات کی نا کہ یہ وہ رونے والے بچے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر کھلونا ہمیں نہیں ملا تو پھر کسی کو بھی نہ ملے، ہم اس کو توڑ دیں گے.
آج ان کے پاس جب کوئی بات نہیں تھی تو اب اس بات کو انہیسمنٹ دے رہے ہیں. ان کی جو ڈے ون سے ان کی وکالت تھی, جو عمران خان کے اسپوکس پرسن تھے, ان کی جو بات تھی وہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی بات کر رہے تھے. میرا ایک سوال کا جواب اب جب پکڑے گئے ہیں, جب شور مچ گیا ہے, چور 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 لوگوں نے پکڑ لیا ہے, تو اب یہ اب بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے کیا تھا اور اس لیے کیا تھا. دس از ناٹ ٹرو. آئی ہیو اے ویری جینوئن کوسچن. ایک افسر ہے جس نے پبلک لا اینڈ آرڈر کو دھیان کرنا ہے, وہ اے سی ہے, وہ ڈی سی ہے, اس نے پبلک لا اینڈ آرڈر کے معاملے کو دیکھنا ہے. اور یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہوتی ہے جہاں پبلک لا اینڈ آرڈر کے ایشوز آتے ہی آتے ہیں. آپ اسی افسر کو جو ہے آر او ڈی آر او لگانے کی بات کر لیں اور یہاں سے وہ باقی سارے جو ایشوز ہیں وہ ان کو بھول جائیں, تو یعنی وہ پبلک لا اینڈ آرڈر کو دیکھیں, انتخابات کو دیکھیں, وہ ہاؤ ڈز دس ورک. تو اس کو پہلے اگر اس کے اوپر کسی ایک جماعت کا بھی سوال تھا تو اس سوال کو جینوئنلی لینا چاہیے تھا نا. اگر ہمارے 70-75 سال کے انتخابات کے اوپر سوال اٹھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اگلے 70-75 سال کے انتخابات کے اوپر بھی سوال اٹھائیں. ہم نے چینج نہیں ہونا. دیکھیے انیکا, جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے وہ آن ڈے آف الیکشن از ناٹ ود اے سیز اینڈ ڈی سیز, اٹ از ود پولیس اور انتظامیہ, اور سب کی ڈیوٹیز لگتی ہیں وہاں. تحصیلدار سے لے کر پٹواری سے لے کر سب کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں. اسی طرح جو آپ کا ریٹرننگ آفیسر ہے وہ الیکشن بوتھ کے اوپر نہیں بیٹھا ہوتا, وہ اپنے سیلز جو کریٹ کیے ہوتے ہیں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. اور جو ہمیں ایز کینڈیڈیٹس پرابلم آ رہی ہوتی ہے, وہ میری جماعت سے ہوں, وہ پیپلز پارٹی سے ہوں, وہ تحریک انصاف سے ہوں, وہ اس کو کمپلین اپنی رجسٹر کرتے ہیں. اب یہ اور بلکہ اچھی بات ہو جاتی ہے آسانی ڈیلیگیشن آف پاور, کہ اگر جوڈیشری ہو تو ان کو آگے لیزون کسی سے کرنا پڑتا ہے. یہ تو ڈائریکٹ لیزون آفیسرز بھی ہیں جو اسی وقت چیزوں کو ایمیکیبلی اور فوراً ایگزیکیوٹ کرا لیں. تو اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ پروسیس اور زیادہ ایزی اور بہتر پرفارم ہوگا, چلے گا.